بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، کل کے درس میں ہم نے طبیعی عادتوں کے آداب کا تذکرہ شروع کیا تھا، یعنی فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ عادتیں رکھی، ان عادتوں کو برتنے یا ان عادتوں کے سلسلے میں کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھلایا ہے، یہ ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے کچھ اور عادتوں کی، جن میں سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے تھوک اور بلغم کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطری طور پر منہ میں تھوک جمع ہونے یا انسان کے سینے سے یا پھر دماغ سے بلغم کے آنے کا ایک سسٹم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اب اس کے پیچھے حکمتیں مصلحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری ہیں، اس کے طبی ناحیے سے فوائد کئی ہیں، لیکن تھوک ایک ایسی چیز ہے جو انسان تھوکنا چاہتا ہے، کہیں بھی باہر نکالنا چاہتا ہے۔ خاص طور پہ منہ میں آنے والے تھوک سے زیادہ بلغم کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی اسے باہر تھوکنا چاہتا ہے۔ تو اسلامی شریعت اس سلسلے میں ہم لوگوں کو کیا ادب سکھاتی ہے، کیا ادب سکھاتی ہے؟ اس سلسلے میں سب سے پہلا ضابطہ یہ ہم یاد رکھیں کہ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بات بیان کی ہے کہ ہم اور آپ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھیں کہ جو ہم اپنے بھائی کے لیے پسند کرتے ہیں وہی ہم اپنے لیے پسند کریں، یا ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کسی اور کا تھوک دیکھنا آپ کو پسند نہیں ہے، کہیں کوئی آدمی تھوک دے آپ کو برا لگتا ہے، کہیں کوئی آدمی تھوکنے کے بعد ویسے ہی چھوڑ کر چلا جائے آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، بلغم ہو تو اور برا لگتا ہے۔ تو جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ وہ نہ دیکھیں آپ، تو اسلامی شریعت آپ کو یہی ضابطہ دیتی ہے کہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کریں۔ آپ کا تھوک نکلتا ہے، نکالنا ہے تو آپ نکالیے، لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ اس کی وجہ سے نہ جگہ کوئی گندا ہو، نہ کسی ایسی جگہ آپ چھوڑیں کہ جس کو دیکھ کر کسی اور مسلمان کو تکلیف ہو، کسی اور انسان کو برا لگے۔ یہ ادب ہم اور آپ کو اس کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر مسجدوں کے سلسلے میں نبی علیہ السلام نے خاص تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ البصاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها، کہ مسجد میں کہیں تھوک دینا یہ جو ہے گناہ ہے، اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے، اس کو دفن کر دیا جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز کے لیے آپ آگے بڑھے تو قبلے کی طرف دیکھا کہ پہلے سے کسی انسان نے وہاں تھوک دیا ہے۔ پرانے زمانے میں مسجدیں ایسی نہیں نہ ہوتی تھیں، پوری مٹی کی ہوتی تھی، زمین پوری مٹی کی، کنکریاں اس پہ بچھائی ہوئی ہوتی تھی، آدمی وہیں نماز پڑھتا تھا، تو لوگ جو ہے مٹی ہے سمجھ کر تھوک دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف، قبلے کے رخ پر دیکھا کہ وہاں تھوک لگا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھرچ دیا، اسے کھرچ کر نکال دیا۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بھی سکھایا کہ اگر نماز میں تمہیں تھوک آ جائے، ظاہر بات ہے مسجد میں کوئی آدمی جان بوجھ کے آ کے نہیں تھوکے گا، یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھوک دکھائی دیا، ایسا تو نہیں کہ کوئی آدمی باہر سے آ کے مسجد میں تھوکا ہو۔ یہی توقع ہے کہ نماز میں کھڑا ہوگا، تھوک آیا ہوگا تو نماز میں تھوکنے کے لیے اس نے سامنے تھوک دیا ہوگا، یہی ہوا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے دوسری روایت میں یہ ادب سکھایا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نماز میں ہو اور اگر اسے تھوکنے کی نوبت آتی ہے
تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ سامنے کی طرف نہ تھوکے، نماز میں سامنے کی طرف نہ تھوکے، اس لیے کہ سامنے اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے۔ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا سامنا کر رہا ہوتا ہے، تو سامنے کی طرف نہ تھوکے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے کہا دائیں بھی نہ تھوکے، اپنی سیدھی سمت، آپ کھڑے ہیں تو آپ کا جو سیدھی طرف سیدھا حصہ ہے اس طرف بھی نہ تھوکیں۔ لیکن اگر واقعی تھوک آ گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے اس کے سکھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، یا تو جو ہے اپنے بائیں طرف تھوکے، ظاہر بات ہے اس وقت جب بائیں طرف کوئی نہ ہو، یا پھر اپنے پیر کے نیچے تھوک لے، اپنے پیر کے نیچے تھوک لے، یا تیسری شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا لے کر یوں بتایا کہ کپڑے میں ایسے جو ہے نکال لے اور اسے کپڑے کو کپڑے سے رگڑ کے چھوڑ دے۔ اب یہ جو ادب اللہ کے نبی نے سکھایا ہے، ظاہر بات ہے اس میں بائیں طرف تھوکنے کا مسئلہ ہو یا نیچے تھوکنے کا مسئلہ ہو، یہ اس وقت ہے جب زمین مٹی والی ہو، جب زمین مٹی والی ہو، جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھی بات۔ اب تو ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کی مسجدوں میں تو قالین بچھے ہیں، تو اب یہاں کہاں تھوکیں گے؟ اب تو یہاں نہ نیچے تھوک پائیں گے نہ آپ بائیں۔ اب ایک ہی مسئلہ رہ جاتا ہے کہ آپ اپنے کپڑے میں تھوک لیں۔ اب کپڑے میں تھوکنے کا مطلب آپ کے پاس ٹیشو پیپر ہے یا آپ کے پاس دستی آپ کی کرچیف آپ کا ہے تو آپ اس میں تھوک کر رکھ لیں، اور اس میں کوئی عیب نہیں کہ آپ ضرورت پر اپنے کپڑے میں تھوک کر جو ہے اس کو مل دیں ایسے، اور نماز کے بعد جا کر اپنا کپڑا دھل لیں۔ یہ اچھا ہے اس کے مقابلے میں کہ آپ دائیں بائیں تھوکے یا اپنے منہ میں جو ہے تھوک جمائے رہیں اور اسی حالت میں نماز مکمل کریں۔ تو تھوکنے سے متعلق اسلامی شریعت نے یہ آداب سکھائیں کہ ہم اور آپ اس بات کا خیال رکھیں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بتلایا کہ آپ نے اور میں نے مسجد میں نہیں تھوکا، لیکن کسی اور نے تھوک دیا، ہم کو نظر آ رہا ہے مسجد میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج میں جب میں دیکھا گیا تو میرے سامنے میرے امتیوں کے اعمال پیش کیے گئے، تو ان میں ان کے حسنات بھی میں نے دیکھے، ان کی سیئات بھی دیکھی، کیا کیا نیکیاں شمار کی جاتی ہیں، کیا کیا برائیاں شمار کی گئی، اللہ نے مجھے بتائے۔ تو میں نے دیکھا نیکیوں میں اللہ نے وہ نیکی بھی شمار کی ہے کہ بندہ اگر مسجد میں کوئی تن کا پڑا ہوا ہے، معمولی سا تن کا، وہ بھی اگر دور کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی نیکیوں میں شامل کر کے رکھا ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں مسجد میں کہیں تھوک لگا ہوا تھا، بندے نے دیکھ کے نظر انداز کر دیا، خود تھوکا نہیں ہے، بات سمجھیں اس کو، مسجد میں تھوک دکھائی دیا لیکن اس نے اسے صاف نہیں کیا، بلغم تھا اس کو صاف نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بندے کی برائیوں میں شامل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مسجد میں اگر آپ ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو اس کی صفائی کرنی چاہیے۔ مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ اسلامی شریعت نے ہم کو یہ بھی ادب سکھایا ہے کہ تھوک یا بلغم جو نکلتا ہے اس کو ہم جو ہے جیسے اپنی گندگی کو جو ہے لوگوں کی نظروں سے چھپانا پسند کرتے ہیں، پانی بہا کے بہا دینا چاہتے ہیں، ویسے ہی کریں۔ اگر چلتے پھرتے راستے میں تھوکتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ مٹی والی جگہ پہ تھوک دیں، اور اگر ہو سکے تو پیر سے مٹی اس کی تھوڑی سی مٹی اس پہ ڈال دیں، یا اگر پانی والی جگہ پہ آپ جا رہے ہیں گندی نالی وغیرہ میں تھوک دیں، ٹھیک ہے پانی میں بہہ جائے گا۔ اور میں بتانا چاہوں گا خاص طور پر وضو خانوں میں یہ مسئلہ سب سے زیادہ دکھائی دیتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد لوگ وضو کرنے کے بعد سمجھتے ہیں میرا وضو ہو گیا، نہیں، آپ وضو سے اٹھنے سے پہلے یہ بھی دیکھ لیں کہ جس جگہ آپ بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ کیا اگلے وضو کرنے والے کے لیے قابل استعمال ہے۔ جیسے آپ حمام سے ٹوائلٹ سے نکل کر آنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ ٹوائلٹ کیا میرے بعد آنے والے کسی بھی مسلمان کے لیے، میرے اپنے بھائی کے لیے قابل استعمال ہے، پاکی صفائی کے اعتبار سے، گندگی چلی جائے، بہہ جائے، ختم ہو جائے۔ ویسے ہی وضو خانے میں بھی تھوک کا مسئلہ بہت برا مسئلہ ہے۔ اکثر مساجد کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ آتے ہیں وضو کرتے ہوئے نکالتے ہیں، تھوکتے ہیں، وضو کر کے نکل جاتے ہیں، اگلے آنے والے آدمی کا مزاج خراب، طبیعت خراب دیکھتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے اس آدمی کو۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اسلام ہم کو یہ سارے آداب سکھاتا ہے۔ یہ وہی بات ہے کہ آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، پاک صاف جگہ کس کو نہیں چاہیے؟ کوئی ہے جو کہے مجھے ایسی گندگی والی جگہ چاہیے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ فطرت پر جو آدمی ہے وہ کہے گا مجھے پاکی صفائی پسند ہے، تو جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ یہ ایک مسئلہ ہے جس کا تعلق تھوکنے یا بلغم نکالنے سے متعلق ہے۔ اگلی عادت جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے، جس کے آداب اسلام نے ہم اور آپ کو سکھائے ہیں، وہ ہے چھینکنا۔ آدمی کو چھینک آئے۔
چھینک کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ چھینک اصل میں انسان کے دماغ میں یا انسان کے سر میں جو ہے کچھ بخارات اڑنا، بھاپ جیسے کہتے ہیں آپ، بھاپ جیسی چیزیں جمع ہوتی ہیں آدمی کے سر میں، وہ جو ہے جب جمع ہوتی ہیں تو بندے کو چھینک آتی، چھینکنے کے ساتھ وہ پورے کے پورے نکل جاتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ بتائی کہ بندہ جب چھینکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے یہ بات۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب العطاس، اللہ کے نبی نے کہا کہ بندہ چھینکے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ اس کی وجہ اہل علم نے یہ بیان کی، سب سے پہلے تو اس لیے کہ چھینکنے کے ساتھ بندے کو وہ ساری جو بخارات جمع تھے انسان کے سر میں وہ پورے نکل جاتے ہیں، تو بندہ نشیط ہو جاتا ہے، چست ہو جاتا ہے۔ چھینک آنے کے ساتھ ایک چستی بندے کے اندر آتی ہے، تو اب یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے اور زیادہ آمادہ رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ فوری طور پر اللہ کے نبی کے سکھائے ہوئے ادب الحمدللہ، چھینک کر الحمدللہ بندہ کہتا ہے، اور اس لیے الحمدللہ کہتا ہے، ابن قیم نے لکھا ہے کہ وہ جو بخارات نکل جاتے ہیں سر سے، آدمی کے سر سے جو چیز نکل جاتی ہے، اس کے نتیجے میں بہت ساری بیماریوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو یہ جو چھینک ہے، چھینک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اب اس کے کچھ آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا ادب یہ سکھایا کہ چھینکنے والا آدمی الحمدللہ کہے، چھینکنے والا آدمی الحمدللہ کہے۔ اور جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سامنے والے جو بھی سننے والے ہیں، سننے والا ہر آدمی یرحمک اللہ کہے، یرحمک اللہ اس بندے کو کہے۔ یہ ادب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اب اس میں کچھ تفصیل ہے۔ چھینک کر کوئی آدمی الحمدللہ کہے، یہ کہنا چاہیے، یہ پہلا ادب۔ اب اگر کوئی آدمی چھینک کر الحمدللہ نہ کہے تو کیا پھر ہم اس کو یاد دلائیں کہ بھئی الحمدللہ کہو، کہ نہیں؟ یاد نہیں دلائیں گے۔ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں دو لوگوں نے چھینکا۔ پہلے ایک آدمی نے چھینکا اور الحمدللہ کہا تو اللہ کے نبی نے یرحمک اللہ کہا۔ پھر ایک آدمی نے چھینکا، اس نے الحمدللہ نہیں کہا، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا اس کو۔ تو وہ جو آدمی تھا اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے اسے یرحمک اللہ، اللہ تجھ پہ رحم کرے دعا دی، مجھے آپ نے دعا نہیں دی۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اس نے چھینکنے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کی تو میں نے اسے دعا دی، تم نے چھینکنے کے بعد اللہ کی تعریف نہیں بیان کی اس لیے میں نے تم کو دعا نہیں دی۔ تو اس حدیث کی روشنی میں، نبی علیہ السلام کے اس طرز عمل کی روشنی میں، اہل علم میں سے بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ نہیں، کوئی آدمی چھینکنے کے بعد الحمدللہ نہ کہے تو اسے یاد بھی نہیں دلایا جائے گا اور اس کو یرحمک اللہ بھی نہیں کہا جائے گا جب تک وہ الحمدللہ نہ کہے۔ لیکن وہی بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، اس کو یاد دلایا جائے گا، کہا جائے گا الحمدللہ کہو۔ جب وہ الحمدللہ کہے تو پھر ہم یرحمک اللہ کہیں گے۔ دونوں رائے اہل علم کی ہے۔ زیادہ قریب تر بات یہ ہے کہ جو آدمی لا علم ہو، جس کو پتہ نہ ہو، اس کو سکھانے کے لیے بولیں گے کہ بے الحمدللہ کہو، لیکن جس آدمی کو ادب معلوم ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے، اس سے زبردستی الحمدللہ بلوا کر پھر یرحمک اللہ کی دعا دینا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو ہے مسئلہ ہے۔ ایک تیسرا مسئلہ ادب اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی نے چھینکا، آپ نے الحمدللہ کا یرحمک اللہ کا، پھر چھینکا، پھر یرحمک الحمدللہ کا یرحمک اللہ، اللہ کے نبی نے کہا، پھر تیسری مرتبہ اس نے چھینکا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے کے بجائے کہا الرجل مزکوم، اللہ کے نبی نے کہا اس آدمی کو زکام آ گیا ہے۔ یہاں سے ایک ادب اہل علم نے یہ مستنبط کیا، بعض اہل علم نے کہا 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ چھینکے، 2 مرتبہ کے بعد تیسری مرتبہ چھینکے، یا 3 مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ چھینکے، تو پھر ایسے آدمی کو 2 مرتبہ تو یرحمک اللہ جواب دیا جائے گا، اس کے بعد جواب نہیں دیا جائے گا۔ یہ ادب اہل علم نے سکھایا بتلایا ہے۔ ایک اور ادب اس میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو چھینکیں مسلسل آ جاتی، یعنی اتنا کہ وہ وقفہ ہی نہیں ملتا کہ الحمدللہ کہے، پیچھے پیچھے 2-3 چھینکیں۔ تو ایسی صورت میں یہی ہے کہ جب آدمی چھینک رک جائے تب 1 مرتبہ الحمدللہ کہے کافی، ایک کے بعد پے در پے چھینک آ جائے تو 1 مرتبہ یا الحمدللہ کہے تو کافی ہے۔ اس بات میں ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہم اور آپ کو یہ سکھایا۔ الادب المفرد کی ایک روایت ہے، صحیح بخاری میں نہیں، بخاری کی ایک اور کتاب ہے امام بخاری کی الادب المفرد،
اس میں یہ روایت موجود ہے کہ جب سامنے والا یرحمک اللہ کہے تو سننے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یہ ایک روایت میں۔ اور وہیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر چھینکنے والا کوئی غیر مسلم ہے، وہ چھینک کر الحمدللہ کہے، مان لیں کہ آپ کے بازو بیٹھا ہے، چھینک کر الحمدللہ اگر وہ کہہ دے تو کیا آپ اس کو یرحمک اللہ کہیں گے؟ تو اس کے سلسلے میں نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ غیر مسلم کو آپ یرحمک اللہ کی دعا نہیں دیں گے، بلکہ ان کو آپ جو ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، وہ جو جواب میں کہنے والی بات ہے وہ یہاں غیر مسلم کے لیے آپ کہیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ یہودی اللہ کے نبی کی مجلس میں آ کر چھینکتے تھے اور الحمدللہ کہتے تھے، مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی زبانی ان کو رحمت کی دعا مل جائے، ان کو رحمت کی دعا مل جائے۔ ایمان نہیں لاتے تھے لیکن پھر بھی رحمت چاہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والے یہودیوں کے لیے یہ کیا کہ آپ نے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حال درست کرے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کے نبی نے ان کو دعا دی۔ تو یہاں سے یہ ادب معلوم ہوا، کوئی غیر مسلم اگر چھینک کر الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ نہیں کہیں گے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہیں گے۔ یہ کچھ احکام ہیں جن کا تعلق چھینک سے متعلق، بندے کی چھینک سے متعلق ہے۔ ایک بڑا ادب یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام چھینکتے وقت دو میں سے ایک کام کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تھے یا تو اپنا ہاتھ رکھ لیتے یا اپنا کپڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آڑ رکھ لیتے تھے۔ ہمارے پاس چھینکنے کا تصور یہ ہے کہ آدمی اگر چھینکتا ہے تو آس پاس کے لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ بسا اوقات آدمی اگر کپڑا نہ رکھے یا کنٹرول نہ کرے تو جو چھینک سے چھینٹے نکلتے ہیں وہ سامنے والے تک پہنچتے ہیں۔ ادب اللہ کے نبی نے یہ سکھایا کہ یا تو آدمی ہاتھ رکھ لے ایسے کہ جو ہے جو بھی چھینک کے نتیجے میں بخارات باہر نکلے وہ آدمی کے اپنے ہاتھ پہ رہ جائیں، یا اگر کپڑا ہے، دستی ہے، یا اپنا ہی کپڑا اٹھا کر، اپنا رومال اٹھا کر اگر آپ منہ کو آڑ لے لیتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا اپنا ادب ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے، اس کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اگلے ادب کی طرف۔ اگلا ادب ہے جس کا ہم اور آپ اگلی عادت کی طرف آتے ہیں۔ اگلی عادت ہے ڈکار لینا، آدمی کا ڈکار لینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کیا، سنن ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے آواز کے ساتھ ڈکار لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کف عنا جشاءک، اللہ کے نبی نے کہا بھئی یہ جو ڈکار ہے تم اپنے پاس رکھو، ہم تک جو ہے مطلب اسے نہ پہنچاؤ، ذرا دور رکھو اپنے ڈکار کو ہم سے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو جو آدمی زیادہ زوردار ڈکار یہاں لیتا ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا وہی ہوتا ہے، جو زیادہ زور سے ڈکار لیتا ہے وہ آدمی قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا ہوتا ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہی، اس کی سند ضعیف ہے، لیکن شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامع کے اندر اس حدیث کا مکمل سندوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اسے حسن قرار دیا ہے۔ اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی کے اندر ڈکار کا پیدا ہونا جو ہے اگر خود بخود پیدا ہوتی ہے، بعض لوگ باقاعدہ ڈکار لیتے ہیں، کوشش کر کے نکالتے ہیں عجیب انداز سے، نہیں یہ ناپسندیدہ طریقہ، اچھا نہیں، لیکن خود بخود بھی اگر ڈکار آتی ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے ایک تو آواز ہے اور دوسرا یہ کہ پیٹ کے اندر سے جب بو جو ہے نکل کر آتی ہے، اور آپ نے جو بھی کھایا ہو لیکن ڈکار میں وہ بدبو ہی لگتی ہے سامنے والے آدمی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم، کہ آدم کی اولاد جن باتوں سے تکلیف محسوس کرتی ہے فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ کے ساتھ فرشتے ہیں، آپ مسجد میں نہ ہیں، نماز میں ہیں تو فرشتے ہیں، تو آپ کو ڈکار لینے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی اختیار کے بغیر آ جاتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس کی آواز کو دبا لیں، اس کی آواز کو دبا لیں، آواز نہ نکالے زور سے، آواز کو آہستہ سے دبا لیں، اور اس کی جو ہوا نکلتی ہے کوشش کریں کہ اسے پوری طرح نکالنے کے بجائے بڑے اچھے انداز سے، جیسے
ابھی دوسرے آداب میں آئے. اگر آپ تنہا ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نماز وغیرہ میں ہیں تو کوئی کپڑا کچھ لے کر آپ اپنی وہ جو ہے بدبو جو بھی ہے اس میں کوشش کریں کہ نکال لیں. منہ سے آپ ویسے ہی نکال دیں گے، آپ کو محسوس نہ ہو، آپ کے دائیں بائیں لوگوں کو یہ ضرور محسوس ہو جاتی ہے. ایسی تکلیف لوگوں کو دینے سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمارے سماج میں بلند آواز سے ڈکار لینا جو ہے وہ ایک عجیب عادت ہے لوگوں کی، کہ پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں صاحب مسجد میں موجود ہے، فلاں صاحب گھر پہ موجود ہے، بالکل پتہ چل جاتا ہے. آواز اتنی نکالتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی آواز کے بغیر نکالے. اگر آتی بھی ہے ڈکار تو کوشش کرے کہ اس ہوا کو روک لے. اور جو آخری عادت ہے جس کا تذکرہ، جس پر ہم اپنے اس درس کو ختم کر لیں گے، وہ ہے آدمی سے ہوا کا خارج ہونا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کی غذا جب جا کے پیٹ میں ہضم ہوتی ہے تو جہاں وہ طاقت بنتی ہے، جہاں گندگی بن کر نکل جاتی، وہیں مختلف قسم کی گیس اور ہوا بن کر انسان کے بدن سے نکلتی ہے. اسلام اتنا اچھا دین ہے، دیکھیے کہ ہم کو اس کے آداب تک اسلام نے سکھائے. اسلامی شریعت نے سب سے پہلے یہ ادب ہم کو دیا ہے، اس بات کا خیال رکھیں کہ ان ہواؤں سے کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہ ہونے پائے. وہ کیسے؟ اگر آپ مجلس میں ہیں، گھر میں ہیں، کسی مقام پہ ہیں، ذرا باہر نکل جائیے، باہر نکل کے لوگوں کو تکلیف نہ دیں. اگر ایسا ہے کہ بسا اوقات بعض لوگوں کے ساتھ یہ مجبوری یا تو بیماری کی وجہ سے یا ان کی اپنی جسمانی ساخت کی وجہ سے، جسامت کی وجہ سے ان کے لیے ایسا کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اسلامی شریعت پھر بقیہ لوگوں کو ادب یہ سکھاتی ہے کہ آپ لوگوں کو اس پر ہنسنا نہیں چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ کو نصیحت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی آدمی کی ہوا نکلتی ہے تو تم ہنستے کیوں ہو؟ ایک ایسی چیز جو تم خود کرتے ہو اس پہ ہنستے کیوں ہو؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی. یہ ادب ہے اسلامی شریعت کا کہ ہم اور آپ اس کا خیال رکھیں. پہلے آدمی اپنی طرف سے احتیاط رکھے کہ میں جو ہے ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، بھری محفل میں لوگوں کے درمیان ایسا کام نہیں کروں گا. اور دوسری طرف اگر کبھی کسی سے ہو جائے تو بقیہ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے، نظر انداز کر دینا چاہیے، ایسے ہو جانا چاہیے جیسے محسوس ہی آپ نے نہیں کیا ہے. یہ ادب اسلام نے سکھایا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں. یہ اسلامی شریعت کا سکھایا ہوا بڑا ہی اہم ادب ہے. جہاں تک یہ مسئلہ ہے، کچھ لوگوں کی بد اخلاقی کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اس پہ ہنسی مذاق مجلس کے لیے ایک دلچسپی کا موضوع بنا لیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات ہے کہ لوگ ایسے مسئلے کو ہنسی مذاق کا مجلس کی دلچسپی کا موضوع بنا لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ قرآن کی آیت کے مطابق یہ جو ہے قوم لوط کی وہ برائی تھی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روکا. اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی زبانی نقل کیا، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، تم اپنی مجلسوں میں منکر اور ناپسندیدہ باتوں کا ارتکاب کرتے ہو. امام شوکانی نے نقل کیا ہے کہ یہ جو منکر وہ مجلسوں میں کیا کرتے تھے، یہی مسئلہ تھا کہ وہ ہوا خارج کرنے کے مسئلے کو مذاق بنا لیتے تھے اور ایک دوسرے کے اوپر ہنسنے ہنسانے کا ٹاپک بنا لیا تھا، اور اس میں جو ہے کوئی شرم و حیا محسوس نہیں کرتے تھے. نہ کرنے والے کو شرم آتی تھی، نہ مجلس میں موجود لوگوں کو. اسے جو ہے مجلس میں ایک دلچسپی کا سامان بنا لیتے تھے. یہ قوم لوط کی گمراہی، قوم لوط کے گناہوں میں سے ایک گناہ تھا. ایسی برائی اگر ہماری قوم کے اندر آئے، ایک ایسی چیز، تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے ان آداب کا آدمی خیال رکھے. تو بتانے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ جو طبیعی عادتیں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، تھوکنا ہو، ڈکار ہو یا چھینک ہو یا آدمی کو آنے والی جمائی ہو، یہ جو سارے جب عادات ہیں، ہوا خارج ہونا ہو، ان تمام سے متعلق آداب اسلام نے جو سکھائیں، ان آداب کا ہم اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، تمام سامعین کو، ان باتوں کو سمجھ کر ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.